اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ. جی ہاں, آج کی ملاقات آپ کو وقت خاص طور پر ایک ملاقات ہے اور ख़اص ملاقات ہے, اور خاص طور پر یہ ملاقات ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنی پاک فوج کو, اور آج کے پروگرام ہم پاک فوج کا نام کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا کہ 1 سال ہو گیا ہے, اور 1 سال پہلے یقیناً ہماری فوج نے, اور کہتے ہیں کہ جب ہمارے فوجی جاگتے ہیں تو ہم سکون سے سوتے ہیں, اور یہ ضروری یہی ہوتا ہے. اسی لیے ہم اپنی پاک فوج کو سلام کرتے ہیں, ضرور پیش کرتے ہیں. 1 سال پہلے انہوں نے یہ کر دکھایا دنیا میں, اپنا مقام اور اپنی جو کہتے ہیں کہ حیثیت انہوں نے اجاگر کر دی کہ آخر وہ ہیں کیا. صرف ہم کہتے نہیں ہیں, ہم ہیں, اور ہم جو ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں, اور کر کے دکھاتے انہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا. اور پاکستان زندہ باد, اور اسی حوالے سے ایف ایم پاکستان بھی اس سیلیبریشن میں ساتھ ساتھ شامل ہے. اور آج کا پروگرام ہم نے خاص طور پہ اپنی پاک فوج کے نام کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے خاص مہمان جناب بریگیڈیئر سید قرار حسین صاحب کو ہم نے خاص طور پہ دعوت کی تاکہ آج اس حوالے سے تھوڑی سی بات کی جائے, مارکہ حق کے حوالے سے, بنیاد المرصوص کے حوالے سے بات کی جائے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام اجمل شعبی, مائی سویٹ بردر, سویٹ. تمام قوم کو بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید قرار حسین کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر. کلاس کا دن ہے, یاد کا دن ہے, اور ان غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے اس پاکستانی قوم کا اس دشمن کے خلاف سر بلند کر دیا, فخر کے ساتھ, عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, جو مکار بھی ہے, جو خطرناک بھی ہے, اور ہم سے کئی گنا بڑا ہے. اچھا, میں سر کچھ بات تھی مارکہ حق کے حوالے سے. ماشاءاللہ آج کا پروگرام بھی ہم نے اپنی پاک فوج کے نام کیا, اور آپ یقیناً ہمارے لیے موجود ہیں, ہماری خوش نصیبی ہے. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا مارکہ کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑی سی آپ بتائیں کہ ماشاءاللہ یہ مارکہ جو ہوا, اور پاک فوج تو ہماری ماشاءاللہ پہلے سے ایک بڑی بھرپور اب دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر کے معاملات کو حل کر لیں گے ہماری پاک فوج ہی آگے بڑھتی ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ جہاں بھی کچھ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی ہماری پاک فوج پہنچی اور وہاں پر مسئلے حل ہو گئے سارے. تو یہ ماشاءاللہ. اور پھر جہاں پر دشمن نے کہتے ہیں کہ وہ خطرناک چیزیں کی کہ جو مطلب کہتے ہیں چھپ کر پیٹ پیچھے وار کرنے والی چیزیں, جو پیٹ پیچھے وار کرنے والی, اور وہ ناکامی پھر بھی ان کے مقدمے میں رہی. دشمن ہمارا ایسے ہی ہے اجمل شعبی بھائی. یہ مارکہ حق سٹارٹ ہوا بیسیکلی 22 اپریل 2025 کو. 2025 سٹارٹ ایسے ہوا کہ مودی کو اندازہ ہوا کہ گجرات میں جو بائی الیکشن تھے, ضمنی انتخابات تھے, اس میں وہ تیزی سے اپنے پاپولیرٹی کھو رہا ہے. اچھا, ہندوستان کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ جب ان کے سیاسی لیڈر الیکشن نزدیک آتا ہے اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی ہم اپنی پاپولیرٹی کو کھو رہے ہیں, ووٹر ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا ہے, تو پھر پاکستان کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں. اچھا, یہ بڑا ہوتا ہے ماضی میں شروع سے یہ چیز ہو رہی ہے کہ جہاں کچھ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی الیکشن سے پہلے کوئی پنگی شروع کر دیتے ہیں. اڑی کے واقعہ اسی طریقے سے ہوا تھا, اڑی میں ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. بالکل صحیح. تو پہلگام میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا کہ پہلگام میں ٹورسٹ جن کو ہم سیاح کہتے تھے, تو وہ سیاحت کرنے لوگ اتنے جنت نظیر, کشمیر ہمارا اتنا خوبصورت, اصل میں ہمارا حق ہے, وہ بھی غاصب لے کے بیٹھا ہے. تو اس کے اوپر جو لوگ گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے, ان کے اپنے لوگوں نے راہ کے پلان کے مطابق ان کو نشانہ بنایا اور ان کو بہت سے لوگوں کو زخمی اور جان سے مار دیا. اب چونکہ ان کا پہلے سے یہ پلان تھا تو فوری طور پہ اس کی FIR بھی کٹ گئی, اور بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی انویسٹیگیشن کے انہوں نے پاکستان کا نام لے دیا. اور اس کا مطلب اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے پلان تھا, پری پلان تھا, سب کچھ پہلے سے. لیکن اس دفعہ چونکہ دنیا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مودی سرکار ہمیشہ جھوٹا بیانیہ لے کے آتی ہے, ایسے بیانیے ان کے ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے, نہ کوئی پیر ہوتا ہے, نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے. تو پاکستان نے بھی فوراً کہا کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان پر امن ملک ہے, ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں. پاکستان نے یہاں تک کہا کہ آپ ہمیں ثبوت نہیں دینا چاہتے تو دنیا کے کسی بھی
غیر جانبدار ملک کو ثبوت دے دو. بالکل صحیح. جو بھی اگر آپ کے نزدیک ہمارا کوئی آدمی اس کا ذمہ دار ہوا اس کو سزا دی جائے گی. بالکل صحیح. لیکن جھوٹ کے کہاں پیار ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جب اس نے دیکھا دنیا اس کے اس بیانیے کو قبول نہیں کر رہی, دنیا میں کسی نے اس کی ایون کے مذمت نہیں کی, اس کے اپنے دوستوں نے جو ہمیشہ ماضی میں اس کے جھوٹے بیانیے کو انڈیا کے سپورٹ کرتے رہے, انہوں نے بھی جب اس کو سپورٹ نہیں کیا تو پھر انہوں نے 6 اور 7 مئی کی صبح پاکستان کے نہتے شہریوں پہ مسجدوں میں, ایک مسجد بہاولپور کے پاس ہے, ایک مسجد جو ہے ہماری مریدکے میں ہے, ایک آزاد کشمیر میں ہے, وہاں پہ نماز پڑھتے نہتے معصوم بچوں کو, قرآن شریف پڑھتے بچوں کو نشانہ بنایا. اچھا اجمل شوبی بھائی, جو مزے کی بات ہے نا, فوجی ہو نا, جی ہاں بالکل, تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. مجھے بہت فخر ہے اپنی ایئر فورس پہ, کیونکہ جب ان کے جہاز آئے تو ان جگہوں کو نشانہ ان کے ہوائی جہازوں نے بنایا. ان کے وہ جہاز جن کو وہ سمجھتے تھے کہ جی بالکل ناقابل تسخیر ہیں, اور آپ کو پاورفل ہے. آپ کو یاد ہوگا مودی نے ایک جلسے میں کہا تھا جب ابھینندن صاحب ہمارے ساتھ چائے پی کے گئے تھے 2019 میں, اور ان کا جہاز گرا تھا, تو اس نے اپنی قوم کو تیار کرنے کے لیے کہا تھا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہمارا اس سے بہتر رزلٹ. رافیل فرانس کا بنایا ہوا بہت اچھا طیارہ ہے, فائٹر طیارہ ہے, اور اس کی بہت خوبیاں, آج کے دور کا جدید ترین طیارہ ہے, لیکن اس کے جو پیچھا کرتے ہیں وہ ایمان والے تھے. تو وہی طیارے جنہوں نے ہمارے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا, ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ایئر فورس کی مہارت کی وجہ سے ان میں سے زیادہ طیارے نیچے واپس انڈیا میں لینڈ کرنے سے پہلے واصل جہنم ہوئے, تباہ کر دیے گئے. قدرتی بات, اللہ کی طرف سے, اللہ کی مدد, پوری پاکستانی قوم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا, قائد اعظم کی اس محنت کا نتیجہ تھا جس کو اس نے لوگوں کے ساتھ مل کے کہا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو وہ جو لا الہ الا اللہ کی طاقت تھی, تو اس کو پھر جو ہے جب ہمارے ایئر فورس والوں نے آزمایا اپنے طیاروں کے ساتھ, اور بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ جو طیارے تھے یہ بھی بقول انڈیا کے, ہمارے وہ JF جو نا 17 طیارے ہیں وہ, تو بقول انڈیا کے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہمارے رافیل کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے ان کو ایسا ذلیل کیا کہ آج تک آپ دیکھیں ہمارے وہ ٹرمپ صاحب ہیں, وہ شاید بھول جاتے ہیں, صبح ناشتہ کیا تو رات کو پوچھو ان کو یاد نہیں ہوگا, لیکن ان کو پاکستان کے گرائے ہوئے طیارے نہیں بھولتے, ان کو ہمارے فیلڈ مارشل نہیں بھولتے, ان کو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نہیں بھولتے. کیوں؟ یہ پتھر پہ لیک ہے, پتھر پہ لائن لگا دی گئی ہے. آنے والا وقت کبھی قیامت تک اس تاریخ کو بٹا نہیں سکتا. پاکستان نے اپنے سے بڑے دشمن کے ساتھ وہ کر دکھایا. اچھا ایک اور بات ہے, دیکھیں میں نے جب فوج جوائن کی تو میرے جو سینئرز تھے وہ تھے جو 65 کی جنگ لڑ چکے تھے. اچھا 65 کی جنگ میں آپ کو پتا, ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا دفاع کیا ملک کا. تو ہمارے نوجوان نسل نے وہ دیکھا نہیں تھا, تو کچھ کو سمجھ آتی تھی کہ یار یہ دفاع کیا ہوتا ہے, کچھ کو نہیں آتی تھی. تو میں بھی یونیورسٹی میں جب جاتا تھا لیکچر دیتا تھا, مجھ سے اسٹوڈنٹ سوال کرتے تھے کہ بریگیڈر صاحب ذرا بتائیں کہ آپ نے یہ 65 میں جنگ جیتی کیسے. تو آج اور اس وقت میں بڑا فرق ہے. میں نے اس وقت ان کو یہ جواب دیا تھا کہ 65 کی جنگ ہم نے ایسے جیتی کہ انڈیا کے وزیر اعظم نے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو جو ذمہ داری دی تھی لاہور کو اور سیالکوٹ کو فتح کرنے کی ذمہ داری دی تھی, اور اس نے کہا تھا ان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہ میں تو لاہور میں آپ کو شام کا کھانا کھلا دوں گا, کل صبح کا بریک فاسٹ کرا دوں گا, تو پاکستان ہمارے آگے ٹھہر نہیں سکتا. ہمارے اس وقت صدر پاکستان نے چیف آف آرمی اسٹاف کو جو ذمہ داری دی تھی وہ یہ تھا تم نے ہر کاسٹ کے اوپر, ہر قیمت کے اوپر اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. تو ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کرا, جو ان کا کام تھا وہ نہیں کر سکے. اس لیے 65 میں بھی ہم نے ان کو جو ہے نا ذلیل کیا تھا, اور
اور ابھی تو آپ نے دیکھا جو کہ میڈیا کا دور ہے، آج کے بچوں کو پتا ہے دنیا بھر کا میڈیا، اس زمانے میں اتنا میڈیا ہوتا نہیں تھا نا، اس وقت تو لازمی ہاں، وہ ہوتا رہا، نہیں تھا۔ اسی لیے تو آج کی ہماری جنریشن جو ہے اور اس وقت کی ایک بہت بڑا گیپ ہے جنریشن کا، کیونکہ اب ہماری جنریشن جو ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور چیزیں بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہیں، تو اب یہ چیز فوراً لوگوں تک پہنچ جاتی ہے کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، حالانکہ انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جھوٹی تصویریں بنا کے بڑی ویڈیو چلی ہیں، بڑی ویڈیو چلی ہے، لیکن آج کا نوجوان بڑا ایکسپرٹ ہے تو وہ فوراً آگے سے پکڑ لیتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اے آئی کی بنی ہے، 3 نمبر 4 نمبر ہوئی ہے یہاں پہ۔ بالکل صحیح بات ہے، حقیقت ہے۔ اس کی وجہ سے اچھا خالی یہی نہیں ہے، ابھی آپ دیکھیں سال ہو گیا اس واقعے کو، اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بہت عزت دی، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ آپ آج دیکھ رہے ہیں، ایران اور امریکہ کی جنگ میں وہ انڈیا جو اس علاقے کا چودھری بنتا تھا، وہ سمجھتا تھا اس علاقے کے فیصلے میں کراں گا، ٹھیک ہے، وہ فیصلے میں کراں گا، پتر برقع لے کے بیٹھ جاتے بہتر ہے، صحیح گل ہے، مطلب وہ حالت ہے آگے، ہاں جی، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو مطلب ٹوٹل اس کا یہ ہے کہ جو اس پورے علاقے کا چودھری بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس کو اپنی عوام میں بھی، اب تو خود ہندوستان کے عوام اس سے سوال کرتے ہیں کہ یار تم بتاؤ تمہارے طیارے گرے کیسے؟ تم تو کہتے تھے کہ یہ رافیل جو ہے یہ گرنے والا طیارہ نہیں ہے، تو گرے کیسے؟ وہ گرے ایسے کہ ہمارے جو پائلٹ تھے ان کے پائلٹ سے بہتر تھے۔ میرے نزدیک رافیل میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو جذبہ ایمانی پاکستان کے سب سے بڑی بات وہ سولجرز میں ہے، پاکستان کی تمام میں ہے، پاکستان کی عوام میں ہے، ایمان کی طاقت جو ہے، وہ جو طاقت ہے، اور یہ طاقت ہمیں ملتی ہے بدر سے، بے شک، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ بدر سے 1000 کے مقابلے میں 313 نے ان کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے، اور جب آپ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے دشمن کے ساتھ لڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی امداد بے شک وہ تو پھر اللہ تو کہتے ہیں کہ غیب سے پھر وہ مدد کرتا ہے، وہ جذبہ دے دیتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں، بس وہ پھر ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، بس ایک ہی جذبہ ہے۔ اور ایک اور آپ دیکھیں، اتفاق سے میرے ذہن میں بات آ گئی امریکہ کی اور ایران کی، جو ایمان ہوتا ہے نا، ایمان یہ انسان کے کردار کو مضبوط بھی بناتا ہے اور کمزور بھی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے دیہاتی ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، پیر صاحب بچہ بیمار ہے، ان کا اعتقاد ہوتا ہے پیر صاحب جھوٹی پھونک بھی مار دے پانی کے اوپر، وہ اس کو شفا ہو جاتی ہے، کیونکہ اعتقاد ہے نا کہ پیر صاحب نے پھونک ماری تو ٹھیک ہو گیا، اور اگر آپ کا اعتقاد اپنے ڈاکٹر کے اوپر نہیں ہے تو آپ دنیا کے بیسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، آپ کی ریکوری نہیں ہوتی، یہ حقیقت ہے، اس میں کچھ تو آپ کو یاد ہوگا جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو امام خمینی کہا کرتے تھے، اس زمانے میں 2 سپر پاورز تھی، ایک امریکہ اور ایک روس، ابھی روس ختم ہو گیا، مقابلے کا نہیں رہا، وہ بھی دیکھا، وہ بھی اس کے بڑے بول اس کو لے ڈوبے کہ میں سپر پاور ہوں، تو اس زمانے میں بھی امام خمینی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، کہا کرتے تھے کہ سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کا جو ان کا نعرہ تھا، ان کی اس تعلیم نے آج بھی ایران میں ثابت کر دیا کہ واقعی سپر پاور اللہ ہے، بے شک دنیا کے سپر پاور کچھ نہیں ہے، یہ وقتی طور پہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں لیکن آخر فتح حق کی ہوتی ہے۔ بے شک، اب بہت خوبصورت بات یہ سب بریگیڈیئر صاحب سے ہو رہی ہے ہماری، اور مارکہ حق کے والے سے سیلیبریشن جو یقیناً آپ اور ہم سب جو ہے وہ مل کر منا رہے ہیں اور اپنی پاک فوج کو سلوٹ پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً پاک فوج کا میں نے کہا نا کہ جب ہمارے فوجی جاگتے ہیں تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ موجود ہمارے معزز مہمان جناب بریگیڈیئر سید قرار حسین صاحب، اور بڑی خوبصورت بات اس مارکہ حق کے حوالے سے لازمی جس کی سیلیبریشن ہم جس کو 1 سال ہو چکا اور ہم منا رہے ہیں، اور اپنی پاک فوج کے نام ہم نے آج کا پروگرام کیا۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ تو اتنی خوبصورت سی بات ہے، تو سب میں اب آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ مطلب فوج میں آپ کو 32 ایئرس ہو گئے ماشاءاللہ سروس کی، آپ نے سروس کی، اب تو ہم مگر کہتے ہیں کہ فوجی تو ریٹائر ہو کر بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہی ہوتا ہے، یہ فوج کی جو نا مطلب ہے ٹریننگ کا حصہ ہے، وہ ایکٹیویٹی ختم نہیں ہوتی ہماری، تو وہ تو اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چلتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی کام جو نا ملک کے دفاع کے لیے جو ہم کرتے رہتے ہیں، اپنا حصہ جو ہے نا، کیونکہ اس مٹی کا قرض چکانا بہت مشکل ہے، اس مٹی نے جو ہمیں دیا ہے نا، اس پاک دھرتی نے جو دیا ہے نا، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کو لٹائیں کیسے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے رہتے ہیں، جیسے میں یہاں پہ پاکستان جو ہے نا وہ یوتھ پروفیشنل یوتھ فاؤنڈیشن آف پاکستان ہے، اس کا ایگزیکٹو کونسل کا چیئرمین ہوں، میں یوتھ کو لیکچر دیتا رہتا ہوں، گائیڈ کرتا رہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، تاکہ
جب دشمن آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ آپ کی نئی نسل میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارے جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو تصویر کا اصل رخ دکھائیں، اور وہ اصل رخ پاکستان کا روشن رخ ہے، تاریخ رخ اس کا دشمن دکھاتا ہے. کیا بات. اچھا، آج کل اس حوالے سے آپ یہ کہ بہت سارے سیمینارز میں، بہت ساری جو ہے وہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں جا رہے ہیں، تو کیا آپ ہماری جنریشن کا کیا رسپانس کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جنریشن ہماری الحمدللہ مرال بالکل آسمان کو چھو رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال دیکھیں، مجھے آپ بھی چونکہ شاعری پسند کرتے، پھر ایک شعر یاد آ گیا. بالکل بالکل. وہ ظفر علی خان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کیا بات ہے سر، واہ واہ واہ. قوموں کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، قوموں کی زندگی میں مشکل دن آتے ہیں. تو میں اپنے یوتھ کو جو پیغام دیتا ہوں کہ پیارے بچوں، پاکستان کا مستقبل آپ کو ہو، آپ اس قوم کا مستقبل ہو. ہمارے مشکل دن الحمدللہ گزر چکے ہیں. پچھلے سال قوم کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری مسلح افواج نے جو دنیا میں ایک مقام قائم کیا ہے، آپ دیکھیں گے بڑی جلدی دنیا بھر کے انویسٹر پاکستان میں آئیں گے. دنیا بھر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے کے بعد روزگار کے بہت سے مواقع پیدا ہوں گے، اور پاکستان بہت تیزی سے جو نا وہ ترقی کرے گا. خاص طور پہ میں FM 100 کے توسط سے اپنے بلوچستان کے بلوچ نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایران کی اور امریکہ کی جنگ نے ثابت کر دیا کہ گوادر کتنی اہم بندرگاہ ہے. کیا بات. اگر آپ تھوڑا سا سوچیں، اپنے بچوں کا خیال کریں، آنے والی نسلوں کا خیال کریں، ان ہتھیاروں کو رکھ دیں، اپنے دشمن کی باتوں میں نہ آئیں. بلوچستان میں امن قائم ہو تو گوادر آپ کا UAE سے بہتر شہر ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت بڑی چینجز آ رہی ہیں پاکستان میں، اور تمام یوتھ کے لیے، تمام نوجوانوں کے لیے خوشی کی خبر یہی ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اپنا کام ایمانداری سے کریں، آپ اپنا کام کریں. حکومت وقت آپ کے مستقبل کے لیے بہت کام کر رہی ہے. بالکل صحیح بات. اور حقیقت ہے کہ ہمیں کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی حب الوطنی کا ثبوت کیا دیں. بس ثبوت یہ کہ آپ جس جگہ موجود ہیں، جس شعبے پہ، جس فیلڈ سے بھی آپ کا واسطہ ہے، آپ اپنے ملک کے لیے بالکل سنسیئر ہو کے اپنا کام کریں، بہت سنسیئر ہو جائیں. تو یقیناً یہی آپ کی حب الوطنی ہے. کیونکہ جب ہم سچے نیک نیت سے، سچے دل سے جب کام کریں گے اپنے ملک کے لیے، تو یقین ہمارا ملک ترقی کرے گا. اور جب وہ ترقی کرے گا تو یقیناً دنیا میں پہچان بنے گی ہماری. اب ہم اگر یہی کہتے ہیں کہ ہماری نیتوں میں فتور آ جائے، تو پھر ہماری حب الوطنی کہاں رہی؟ وہ نہیں رہی نا. پھر کہ ہم ظاہر تو کچھ کر رہے ہوں اور اندر سے ہم کچھ ہوں، تو یہی سب سے بڑی چیز ہے. اور پھر ہماری اب جب لوگوں نے دیکھا کہ پاک فوج نے ہمارے ماشاءاللہ ایک نام ہماری فوج کا پہلے سے ہے، ماشاءاللہ سے دنیا بھر میں جانی چاہتی ہے، مگر اس مارکہ حق کے بعد سے پوری دنیا تو کہتے ہیں کہ اس سے ہماری فوج کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہو گئی. اب تو جہاں کچھ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا نام آتے لوگ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات کرو. شعیب بھائی، آپ کو یاد ہوگا 65 کی جنگ میں ہم تو بچے تھے، لیکن آج بھی وہ بچہ کہتا ہے مرحومہ ملکہ ترنم کا پتر ہٹاتے نہیں وقت ہے، وہ پتر ہے بکتے، مطلب دکانوں بکنے والی چیز ہی نہیں ہے. تم لپدی پھریں بازار کوڑے. یہ وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو تیار کر کے اس وطن کی مٹی پہ قربانی کے لیے بھیجتی ہیں. وہ ماں بھی بڑے شیر دل والی. اچھا، وہ دور بھی الگ تھا کہ اس دور میں یہ ان ملی نغموں نے ہمارے جو فوج کو ایک جذبہ، قوم کو فوج کو، پوری قوم کو فوج، ان نغموں نے، کیا ان شاعروں نے وہ شاعری لکھی، جاگ اٹھا ہے سارا وطن، ساتھیو مجاہدو، ٹھیک ہے، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا. کیا شاعری لوگوں نے لکھی، اور کیا پھر گانے والوں نے گایا، عنایت حسین بھٹی، شوکت علی، ملکہ ترنم، میجر خان صاحب، اور اس کے بعد استاد امانت علی خان. کیا بات ہے.
حقیقت یہی ہے کیونکہ اور پھر یہ جذبہ شاعروں نے اپنے لفظوں میں وہ جذبہ دکھایا، وہ جذبہ شاعروں نے دکھایا، پھر گانے والوں نے اس جذبے کو اور آگے تقویت دی، وہ آگے پھر بات پہنچی. اور وہ دور کیا دور تھا کہ ماضی میں وہ ہم تو لازمی چھوٹے تھے کہ جب وہ 71 کی جنگ ہوئی تو جب وہ شور مچتا تھا جی بلیک آؤٹ ہو گیا پورا ملک، جو پورا ملک میں اندھیرا ہو گیا، بلیک آؤٹ اندھیرا ہو گیا جی، کوئی ماچس کی تیلی بھی نہ جلائے، کوئی موم بتی بھی نہ جلائے، یہ جلائے وہ. اور اچھا آج وہ چیزیں نہیں ہیں اب، کیونکہ ہم جدید دور میں آ چکے ہیں، اب وہ چیزیں نہیں ہیں ساری. اس زمانے میں اصل میں یہ ہوتا تھا کہ دشمن کے پاس اس کو کہتے ہیں نائٹ ویژن ڈیوائسز، جو رات کو دیکھ لیتے ہیں وہ نہیں ہوتے تھے. تو آپ کے گھر میں اگر لائٹ جل رہی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ شہر ہے، یا بات ہی اس پہ پھر دشمن کے جہاز آ کے بم گرا سکتے تھے. لیکن آج کل سائنس نے جو نا ترقی کر لی ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، تو اس کی وجہ سے دشمن کے پاس بھی ایسے ہتھیار ہیں، ہمارے پاس بھی ایسے ہتھیار ہیں، تو آئے تو پھر نبڑ لیں گے نا. ہاں تو آج صحیح میدان میں باقی تو پھر کہتا ادارہ ستمگر ہنر آزمائے، انڈیا سے کہہ رہا ہوں، ادارہ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. کیا بات ہے سر بابا، شاعری تو آپ لگتا ہے شاعری کے بڑے ماشاءاللہ بہت اچھے اساتذہ نے مجھے پڑھایا ہے. تو یہ جو کچھ مجھے ملا اساتذہ نے دیا ہے. تو سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا ابھی بھی ایئر فورس سرگودا کے تو شیر جوان فوج میں تو ویسے ہی سرگودا دیکھیں، سرگودا 65 کی جنگ میں جو ایم عالم نے ایک دن میں جو ایئر فورس کا ریکارڈ قائم کیا تھا وہ آج تک ریکارڈ قائم ہے. بالکل پائلٹ نے پورے ایک دن میں 2-3 جگہوں میں 7-8 جہاز گرا دیے تھے انڈیا کے. اور پھر سرگودا شاہینوں کا شہر، پیارا شہر، زندہ دلوں کا گہوارہ ہے سرگودا میرا شہر. کیا بات ہے. ایم عالم صاحب کے بارے میں تو ہم نے سنا کہ بچپن میں کہ جی وہ تو وہ تھے کہ یوں جہاز ان کا آیا اور یوں جا کے ایسے پلک جھپکتے میں انہوں نے مطلب جو کچھ کیا وہ. اور لیکن ان کے ایک جذبہ تھا نا، جذبہ. مجھے معافی چاہتا ہوں میں آپ کو پروگرام اجمل بھائی، ایک اور شعر یاد آ گیا، اور ان شہداء کے جو نا میں پیش کر رہا ہوں جنہوں نے 65 کی جنگ میں، کارگل کی جنگ میں اپنے جانیں پیش کی ہیں. آج کی اس عزت اور عید کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں. واہ واہ، وہ لوگوں کی روحیں دیکھ کے کہہ رہی ہیں ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. سلوٹ ہے ان شہداء کو. بے شک ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ہمارے شہداء کو. یقیناً ان کا خون بھی تو شامل ہے، یہ ان کی قربانیوں کا ثمر ہے، یہ ان کی خوبصورت بیجی ہوئی فصل کے پھل ہم کاٹ رہے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایٹمی طاقت کے حوالے سے، ایٹمی پلانٹ کے حوالے سے آپ ایٹمی طاقت کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے اس کے حوالے سے کہ آپ کچھ ہمارے سننے والوں کو بتانا چاہیں. دیکھیں ایٹمی طاقت کیونکہ اللہ شکر اب تم ایک پاورفل ہیں. ہم سے پہلے انڈیا نے اس پہ کام شروع کیا تھا، اور چونکہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے سے مراد ہم سے اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو، اس وقت آپ کو پتا ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان میں نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے اس کو شروع کیا تھا. دنیا نے پورا زور لگایا، اور لیکن ہماری قوم نے قربانی دی. یہ ایک دن میں نہیں بنا، بے شک ایک دن میں اس میں ایک طویل جد و جہد شامل ہے، اس قوم کی قربانیاں شامل ہیں، اور ہمارے لیڈرشپ کی قربانیاں شامل ہیں. ضیاء الحق کے دور میں ہمارے دوست بتایا کرتے تھے، میں بھی کیپٹن تھا اس دور میں، کہ ضیاء الحق کی اپنی جو سیکورٹی تھی وہ ڈاکٹر قدیر خان کی سیکورٹی کے مقابلے میں اچھی نہیں تھی. تو ضیاء الحق سے زیادہ سیکورٹی ڈاکٹر قدیر خان کی کی جاتی تھی. خطرہ تھا کہ ان کو لے نہ جائے، ان کو مغرب والے تو آپ کو پتا ہوا کر لیتے ہیں، اس قسم کے کام کرتے ہیں، خاص طور امریکہ اس کے اتحادی جو ہے. تو سارے لوگوں نے، قوم نے قربانی دی، اس وقت کے لوگوں نے قربانی دی. اور ایٹمی طاقت اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ نے دشمن کو اس کا استعمال کر کے تباہ کرنا ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے دشمن کو پتہ ہو کہ ان کے ساتھ پنگا لیا تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. یہ ہمارا ایٹم بم اصل میں امن کی ضمانت ہے. ہم نے امن کے لیے یہ بنایا ہے تاکہ ہمارا دشمن 10 دفعہ سوچے. اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی پچھلے سال 25 مئی میں، تو پوری دنیا میں چونکہ دونوں ایٹمی پاور تھی، ٹھیک ہے، اور ویسے پوری دنیا روکو روکو روکو، کیونکہ پوری دنیا کا انٹرسٹ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ غلطی سے بھی کچھ ہو جائے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ ہتھیار
ضمانت کے ہوتے ہیں. میرے نزدیک پاکستان کا ایٹم بم، پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہمارے امن کی ضمانت ہے، اور اس کو ہم آپ کو پتہ ہے ہسپتالوں میں استعمال کر رہے ہیں، اس سے ہم بجلی استعمال بنا رہے ہیں. تو اور بھی اس ٹیکنالوجی کے بہت سے فائدے ہیں امن کے لیے بھی، اور ظاہر ہے وہ تو ہے ہی ہے جس کے لیے بنایا ہے. ہاں وہ تو اس کے لیے ہے، وہ تو لازمی ہے، وہ تو یقیناً ہمارے پاس. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی، یقیناً امن کی ضمانت. ایک ہمارے پاس پتہ چلے کہ ہم فل ہمارے پاس سیکورٹی ہے اور ہم بالکل کتنے پاورفل ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ اصل اس کی اصل یہی ہے. اور اسی لیے شاید پچھلے سال جب یہ سب کچھ ہوا اور اسی لیے شور مچ رہا تھا کہ خدا نہ خاصہ کہ جوش میں آگے اگر کہیں بات آگے بڑھ گئی تو یہ پھر بات بہت آگے دور نکل جائے گی. کہتے بات چلنے کے لیے اب دیکھیں کہاں تک دور تک پہنچے گی، دور تک پہنچے گی. مجھے بات سفر آپ نے یاد کرا، وہ کہتا بات کرنی مشکل مجھے کبھی ایسی جیسی اب ہے تیری محفل، کبھی ایسی تو نہ تھی. اس کی آنکھوں نے خدا جانے کیا کیا جادو، بے قراری تجھے ہے دل، کبھی ایسی تو نہ تھی. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، واہ جی واہ، واہ زبردست، بہت خوبصورت سر، بہت خوب، ماشاء اللہ. کیا زبردست شاعری کے حوالے سے. بریگیڈیئر سید قرار حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس ساری گفتگو کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا اور ہمیں اس کی جو سالگرہ ہم منا بھی رہے ہیں آج، کہ اب یہ سب کچھ تو ہو گیا، ایک سال بھی گزر گیا، انڈیا میں پروپیگنڈا ابھی بھی چل رہا ہے. اب ان فیوچر آپ کیا سمجھتے ہو، اس کی کیا پلاننگ ہو سکتی ہے، یا کیا آگے وہ کچھ کر سکتا ہے یا کیا نہیں کر سکتا ہے انڈیا کے حوالے سے؟ دیکھیں اجمل شعبی بھائی، آپ نے سنا ہوگا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو اس کے سارے خواب مودی کے، اس کے ساتھیوں کے، اس کے پلان سارے ہو گئے ہیں فیل. جی. دشمن مکار ہے. اگر پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جائے گا تو ممکن نہیں ہے. صحیح. اب اس کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں آپشن اس کے پاس جس طرح کے پہلے اس نے پنگے ہمارے ساتھ لیے وہ نہیں ہے. اس کو پتا اس دفعہ اس کو پہلے سے بھی زیادہ سخت جواب ملے گا. تو یہ تو بالکل میرے خیال میں آپ کے مستقبل قریب میں کوئی چانسز نہیں ہیں کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت کرے. وہ کیا کرے گا جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں پراکسیز. وہ پراکسیز کے ذریعے، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں جب اشرف غنی کی حکومت تھی تو انہیں طالبان کو وہ پتہ نہیں کیا کیا برا کہتا تھا، ملا، بنیاد پرست، دہشت گرد. شاید ہی کوئی ایسا نامناسب لفظ ہو جو افغان طالبان کے لیے استعمال نہیں کرتے ہوں. لیکن جیسے ہی انہوں نے مار کھائی، ہم سے مار کھائی، تو ان کو اندازہ ہوا کہ ابھی ہم نہیں لڑ سکتے، تو سب سے پہلے تو انہوں نے افغان طالبان کو ساتھ ملایا. بالکل صحیح بات ہے. یہ دیکھیں نا اب کیونکہ افغان کو ساتھ ملایا. اور اس موقع پہ میں اپنے افغان بھائیوں کو بھی آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا کہ خدا کے لیے دشمن کی چال کو سمجھیں. پاکستان نے 40 سال آپ لوگوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے. پاکستان نے افغانوں کو بہت پیار دیا ہے. پاکستان کے ساتھ تجارت سے جو فائدہ افغانی تاجر کو ہو سکتا ہے، انڈیا کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا. انڈیا کے ہاتھوں میں کھلونا نہ بنے، اپنی حقیقت، اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ رکھیں. تو سوال ابھی دوبارہ میں وہیں سے آپ کا جو تھا اس کو جواب شروع کرتا ہوں کہ انڈیا یہی کر سکتا ہے کہ پراکسیز. وہ بلوچستان میں بی ایل اے کو پہلے استعمال کر رہا تھا. پہلے میں نے بی ایل اے کے نوجوانوں سے بھی درخواست کی ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. پاکستان ایک معجزے کا نام ہے. پاکستان سے سونی دھرتی، پاکستان سے بہتر دھرتی ہم لوگوں کو اور کہیں نصیب نہیں ہو سکتی. تو یہ دھرتی آپ کی ہے. بلوچستان، سندھ، پنجاب، سرحد جس کو ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، ایون آزاد کشمیر، ندرن ایریا، ہم سب کے سب ایک ہیں. ہم الگ الگ نہیں ہیں. یہ پاکستان کی چھوٹی چھوٹی اکائیاں ایسے ہیں جیسے تسبیح میں دانے ہوتے ہیں اور تسبیح میں دانے پروئے جاتے ہیں، تو تسبیح کے اوپر اللہ کا نام لیتے ہیں تو برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ وہ تسبیح ہے جس کو آپ پرو کے رکھو اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا انتظار کرو. تو انڈیا پراکسیز کو استعمال کرے گا، آپ کا وہی سوال ہے. اور بلوچوں کو جیسے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستانی ہر لحاظ سے تیار ہیں. اگر وہ پیار سے سمجھ آئیں ہمارے ساتھی جب بھی تیار ہیں، ورنہ ہمارے مسلح افواج اس زبان کو بھی استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں جو زبان وہ سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ آپ نے دیکھا، ہم پھر بھی اپنے ناراض بلوچوں سے، اپنے طالبان سے، اپنے پختون بھائیوں سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک
اللہ کے نام پہ بننے والا ملک، جس کو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی آپ لوگوں کی جنت ہے۔ مودی کی باتوں میں نہ آئے، مودی کی باتوں میں تو اب اس کے اپنے ہندوستانی اعتبار نہیں کرتے پیارے بھائیو، آپ کس کی باتوں میں آ رہے ہو؟ تو سب سے اہم بات یہ ہے، پوری قوم کے لیے یونٹی کی درخواست ہے۔ چھوٹے سے گھر میں بھی 4 افراد ہوں تو اختلاف رائے ہوتا ہے، پسند ناپسند مختلف ہوتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب گھر سے باہر ایک دشمن آ کے آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے تو گھر کے سارے افراد ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ سیاسی اختلافات جمہوریت کا حسن ہے، نظریاتی اختلافات جمہوریت کا حسن ہے۔ آپ کو ان اختلافات کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے جب بھی ملک کی سلامتی کی بات ہو، اور مسلح افواج ملک کی سلامتی کی ضامن ہے۔ مسلح افواج کو سپورٹ کرنا، مسلح افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہر محب وطن پاکستانی کا یہ فرض بنتا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی آپ کے دائیں بائیں فوج کے خلاف بات کرے، مسلح افواج کے خلاف بات کرے، تو آپ سمجھ لیں کہ یا تو یہ دشمن کا اعلی کار ہے یا اس کو علم نہیں ہے، یہ نادانستہ طور پہ دشمن کے جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا ہے۔ بہت پیار سے، بہت محبت سے اس کو بتائیں کہ بھائی حقیقت یہ نہیں ہے، پاکستان کی مسلح افواج پاکستانی ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمارا ایک ایک سولجر، ہمارا ایک ایک آفیسر، ہمارے جنرل ہر وقت جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یقیناً ہماری فوج جو ہے وہ یقیناً کہتے ہیں دنیا بھر میں ایک پہچان اس نے بنائی ہے، اور ہم جو آج سکون کا سانس لے رہے ہیں بالکل وہ اپنی اسی افواج کی وجہ سے لے رہے ہیں، اور ہمیں تو بلکہ اپنی پاکستان کے تمام فورسز کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے، تمام فورسز کو، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو۔ مطلب بات یہ کہ ان سب کی وجہ سے سکون اگر ملک میں ہوتا ہے تو انہی فورسز کی وجہ سے ان کے ساتھ تعاون ہمیں کرنا چاہیے۔ اور یقیناً اچھا بچپن میں بڑا یہ ہوتا تھا کہ جب فوج آتی تھی ہم بڑے بھائی سڑکوں پہ بچپن میں ہوتے تھے، بھائی کوئی فوج نہیں ہوتا، سلوٹ کر رہے ہیں، پھول برسا رہے ہیں، پتیے یقیناً ایک بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ ہمارا پیار، ہمارا محبت، فوج کے حوصلے بھی بلند ہوتے ہیں، بالکل ہوتے، صحیح بات ہے۔ جیسے ایک بچہ اچھا کام کرے صرف آپ تھپکی اس کے دے دیں نا تو وہ اور بہتر کام کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو تھپکی نہ دیں تو اس کہتا ہے یار کسی کو پرواہ نہیں، میری محنت کی، میں نے خام کو محنت کی۔ تو یہ جب ہمارے جب فوجی، میں نے چونکہ خود 32 ایئر فوج میں سروس کی ہے، تو ہم جب بھی ٹینشن ہوتی تھی، ایون کہ ایکسرسائز کے لیے بارڈر کی طرف جب جا رہے ہوتے تھے تو جب دیہاتی ہاتھ ہلا رہے ہوتے تو ہمارا حوصلہ شیر سے بھی بڑا ہو جاتا تھا۔ آپ یقین کریں جب ہمارے دیہاتی ہمیں ایک پھول پیش کرتے تھے تو ہمارے لیے پھول دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، قیمتی تحفہ ہوتا تھا۔ تو یہ محبتیں ہوتی ہیں، اور قوم کی محبتیں ہمیشہ درکار رہیں گی مسلح افواج کو، مسلح افواج ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ بے شک۔ اچھا کیونکہ پروگرام کا وقت جو وہ ختم ہو رہا ہے، مختصر سا ٹائم ہمارے پاس ہے، میں چاہوں گا ہماری قوم کو، ہماری یوتھ کو کوئی آپ خاص کیا پیغام دینا چاہیں گے آج دن کے حوالے سے، تاکہ ہماری قوم کو پتہ چل جائے کہ آج ہمیں کرنا کیا چاہے، اصل میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ دیکھیں یوتھ کا آپ نے نام لیا تو میں مرحوم و مغفور علامہ اقبال کا ایک جو نا کلام پیش کروں گا۔ وہ نوجوانوں کو مخاطب ہو گیا تھا، آپ کو پتہ وہ شاہین ان کا پسندیدہ ٹاپک تھا، وہ نوجوانوں کے لیے تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اور دارا سے میں بتا دوں، دارا ایران کے بادشاہ کا نام تھا، اور یہ وہی ایران ہے جو آج امریکہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے، اور اسی ایران کو ہمارے آباء و اجداد نے فتح کیا تھا۔ وہ ایمان کی قوت تھی۔ آپ نے اس پہ تدبر کرنا ہے، اس پہ آپ نے سوچ بچار کرنی ہے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد اپنے محدود وسائل سے اپنے زمانے کی دونوں سپر پاور رومن امپائر اور ہمارا پرشیا جس کو ایران کہتے ہیں ان کو فتح کر سکتے ہیں، تو آپ بھی اپنی محنت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کے ساتھ دنیا کے فاتح بن سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کو
ٹینکوں سے فتح کرنا ہے. ہاں صحیح بات ہے. ضروری نہیں ہے آپ نے دنیا کو میزائلوں سے فتح کرنا ہے. آپ نے اپنے علم کی روشنی سے اس طرح سے جیسے آج پاکستان امریکہ اور ایران کی جنگ رکوانے کے لیے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ اس طرح کی بھی فتح حاصل کریں تو تاریخ ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گی. اور پاکستان آپ لوگوں کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی بھی جنت سے کم نہیں, کسی نعمت سے کم نہیں ہے. پاکستان آپ کا سب کچھ ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان بے شک پاکستان ہمیشہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. اور آپ دیکھیں گرین پاسپورٹ کی اہمیت دنیا بھر میں اجاگر ہو گئی, اس کے بعد تو اور زیادہ اجاگر ہو چکی ہے. ہاں وہ حقیقت ہی ہے. ورنہ میں اصل میں کبھی آپ دیکھتے ہیں میں اپنے پروگرام میں عموماً کہتا ہوں کہ میں ان تمام لوگوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں کہ جو گرین پاسپورٹ رکھنے کے باوجود اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں ہیں یا ہم یہاں رہتے کیوں ہیں. تو آپ اگر یہاں نہیں رہتے تو پھر آپ یہ گرین پاسپورٹ چھوڑ دیں. آپ کا حق ہی نہیں ہے, یہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, اور محبت کے لیے یہ دل ہمارے اندر سے اگر دل میں محبت ہے تو بات محبت ہوگی. لفظوں سے محبت کبھی ظاہر نہیں ہوتی. محبت وہ ہوتی جو دل سے, آپ کے دل سے نمایاں ہو, آپ کے جذبے سے, آپ کے کام سے, آپ کے لفظوں سے, آپ کے ہر ایک عمل سے نمایاں ہو کہ آپ اپنے وطن سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو بنٹو صاحب بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ آپ آئے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا اور اتنے اہم دن پہ بلایا کہ ہماری یہ عید سے کم نہیں. بے شک بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے بھی اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ تعالیٰ زندگی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مل کر لگاتے ہیں ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد.